ہاں عتیق اللہ صاحب کی 4 کتابیں اور تنقید میں اس سے پہلے ترجیحات، تعصبات، بیانات، اسالیب، اور 10 والیوم میں سر ان کی کتاب تنقید کی جمالیات. تو کہنے کو تو ان کی 30 کتابیں ہیں، مختلف حوالے ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، شاعر ہیں، ڈکشنری آپ نے لکھی ہے، تنقید نگار ہیں، یعنی ایک نام 1000 داستان. اور پڑھیے تو پڑھتے رہیے، سنیے تو سنتے رہیے. جب یہ بولتے ہیں تو یونیورسٹی کے سارے ٹیچرز دہلی میں ہم نے دیکھا، حیدرآباد میں دیکھا، ان کو ایسا سنتے ہیں کہ جیسے واقعی کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہوں. میں 2 لائنیں، چونکہ جدید نظم پہ آپ کا کام ہے تو جدید غزل کے حوالے سے ظفر اقبال کا ایک شعر آپ کی خدمت میں. جیسے ہی آپ کا نام آیا، لکھنؤ کے ہر یونیورسٹی کا ٹیچر عتیق اللہ سر آ رہے ہیں، عتیق اللہ سر آ رہے ہیں، تو مجھے شعر یاد آیا. تیرے آنے کے دن ہیں اور رستے میں بچھانے کو، تیرے آنے کے دن ہیں. لکھنؤ والوں شعر کا استقبال کر لینا پھر شخصیت کا. تیرے آنے کے دن ہیں اور رستے میں بچھانے کو، چمکتی دھوپ سے سایہ اکٹھا کر رہے ہیں ہم. پروفیسر عتیق اللہ صاحب تشریف لے آئیں. کی نوٹ ایڈریس تو ان کا 48 پیج میں ہے، بلکہ گورنر صاحب آگے پیچھے کا کور پیج بھی شامل کرتے ہیں تو 50 پیج میں ہے، لیکن وہ 15 منٹ میں اپنا خلاصہ جسٹ پیش کر دیں گے. اور آپ، ایک بات ہے، شمس الرحمن فاروقی جو اس وقت اردو کے سب سے بڑے آلوچک ہیں، انہوں نے پچھلے سال یہ لیکچر ڈیلیور کیا تھا. آج وہ نہیں ہیں مگر وہ ہیں، اس لیے کہ ان کا جو ایک ناول ہے کئی چاند تھے سر آسماں، اس ناول کو بیس بنا کے آپ کا یہ خطبہ ہوگا جو اردو کے دانشوروں کے لیے، اسکالرز کے لیے بہت بڑی چیز ہوگی. اور ہمارے ایس پی سنگھ سر صاحب تو کہتے ہیں کہ اردو کا کوئی اگر لیکچر ہو تو مجھے سناؤ. ابھی نیر مسعود صاحب پہ عقیل الغروی صاحب کا جو لیکچر ہوا اس سے وہ بہت خوش ہیں، اور انشاءاللہ آج بھی یہ خطبہ ایسے ہی ہوگا. زوردار تالیوں سے استقبال کیجئے پروفیسر عتیق اللہ صاحب. ذکر اس پری وش کا اور پھر بیان اپنا، تو یہ بیان جو ہے میں سن بھی رہا تھا، خوش بھی ہو رہا تھا، اور پھر یہ بھی سوچ رہا تھا کہ میں اس معیار پر پورا اتروں گا کہ نہیں، یہ مجھے بڑی تشویش تھی. بہرحال میں محب اردو جناب عزت مآب رام نائک صاحب، گورنر اتر پردیش، ایس پی سنگھ صاحب جو کہ لکھنؤ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور انہیں بھی اردو سے بڑی محبت ہے. اس کے علاوہ پروفیسر شارف ردولوی صاحب، ظفر الدین صاحب، ذکیہ مشہدی صاحبہ، ناصر عباس نیر صاحب اور یاسمین صاحبہ، آپ تمام کے علاوہ معزز حاضرین یہاں کئی دانشور حضرات موجود ہیں. ان کی موجودگی میں یہ مقالہ جو کہ قط و برید کے بعد اتنے اس میں کاٹ چھانٹ ہو گئی ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسے بہت آپ کو اس کی بھرائی جو کرنا ہے وہ آپ کو لوگ کرنا ہے، اس کے سائلنسز کو آپ کو بھرنا ہے، ان کے وقفوں کو آپ کو بھرنا ہے. میرا کام جو ہے صرف کچھ وقفے چھوڑنا ہے، کچھ سائلنسز چھوڑنا ہے، کچھ اس میں درجے چھوڑنا ہے اور چھوڑتے ہوئے چلنا ہے. کچھ آپ اس کے اندر جو بہت سے پاسبلٹیز ہیں وہ سب اس کتابچے میں دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے کہ میں نے فاروقی پر جو یہ طویل سا مضمون لکھا ہے. طویل تو ظاہر ہے اتنا 900 پیج کا ناول ہے، تو اس کے ساتھ تو انصاف یہی کیا جا سکتا ہے کہ ضخیم ہی لکھا جائے گا مضمون. باقی لوگوں نے تو صرف فاروقی کی باتوں کو ہی دہرانے کی کوشش کی ہے، ہند اسلامی تہذیب اور یہ وہ، لیکن میں نے زیادہ تر بیانیات کو گرفت میں لایا ہوں. اس کی کردار سازی، اس کے اندر اس کا اسٹرکچر کیا ہے، اس کی کس طرح سے اس پر شفٹنگ ایلیمنٹس کیا ہیں، اور کس طرح سے وہ کہانی آگے بڑھتی ہے کئی کہانیوں کے بعد، یعنی ایک نیسٹنگ صورت کیا ہے اس کی، کس طرح سے کہانی اندر کہانی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں یہ ہیں. پہلا پیراگراف میں نے شمیم آپا کی نظر کیا ہے، اور یہ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ شمیم آپا ہوں یا شارف ردولوی صاحب، ان کے ساتھ ایک بڑی مدت مدید یا تقریباً 25-30 سال میرے گزرے ہیں ان کے ساتھ. میں ہمیشہ شمیم آپا کی ڈانٹ بھی سنتا تھا، نصیحتیں بھی سنتا تھا، اور میرے ہی سامنے شارف صاحب کو بھی وہ ڈانٹتی تھی. ان کا شور تھا اور شارف ردولوی صاحب کی خاموشی تھی. وہ خاموشی بھی گونجتی ہے میرے کانوں میں،
اور وہ شور بھی میرے کانوں میں گونجتا ہے، تو 25 سالہ یادوں کو 2-4 منٹ میں ایک سبب کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ میں نے شمیم آپا پر اپنے خود دل سے جو کہانی لکھی تھی وہ چھپ چکی ہے، اسے آپ دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ میرے اور ان کے جو رشتہ تھا، وہ رشتہ صرف ایسا نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ ہم اساتذہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان سے گفتگو کر رہے ہیں، بلکہ ہم صرف ان کو سنتے تھے، ہم ان کے صرف سامعین میں سے تھے اور ہم سیکھتے تھے۔ یہ آج بھی میں انہیں یاد کرتا ہوں تو ان کی تمام نصیحتیں اور تمام علم جو کچھ بھی وہ ہمیں سمجھاتی تھی وہ بھی آج دہرانے کے لائق ہے۔ اس پہلے حصے میں نے وہی بات کہی ہے۔ دوسرے حصے میں نے یہ بات کہی ہے کہ ناٹ ٹرسٹ آرٹسٹ، ٹرسٹ ٹیل۔ مصنف پر بھروسہ نہ کیجیے، تصنیف پر بھروسہ کیجیے۔ اور چونکہ فاروقی نے آخری میں اپنے آخر میں تتمے میں انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں اور وہ باتیں ہمارے دماغ میں محفوظ رہتی ہیں۔ تاریخ نہیں ہے یہ صرف ہند اسلامی تہذیب ہے۔ تو ہند اسلامی تہذیب پر ان کو کوئی کتاب لکھنی چاہیے تھی، ان کو افسانہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو فکشن لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس پر بحث کرنے کے علاوہ میں نے بیانیہ پر بحث کی ہے، اور آخری حصہ ہی سناؤں گا جس میں نے یہ واضح کیا ہے جو کسی نے نہیں کیا ہے کہ بنی ٹھنی کا اگر جس نے یہ ناول پڑھا ہے تو وہ محسوس کرے گا کہ کہاں کہاں فاروقی آ کر ٹھہرتے ہیں، اور ٹھہرتے ہیں تو وہ اپنے آپے میں نہیں رہتے ہیں اور لفظ کو کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ وہ پھر جب سراپا کھینچتے ہیں تو پھر وہ گم ہو جاتے ہیں۔ واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہاں تک ہیں ٹھیک، لیکن بیان پر آتے ہیں تو پھر وہ صرف بیان ہی بیان ہوتا ہے، اور بیان میں پھر اس طرح سے الجھتے ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک محسوساتی سانچہ بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بار بار روکتی ہیں، تو بار بار ہم ان سے ٹھہر کر رک کر، اور یاد رکھیے کہ میں نے پہلے والے حصے میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہر کسی کے لیے یہ ناول نہیں ہے۔ ناول نگار کے ذہن میں ایک جماعت ہوتی ہے، ہمیشہ ایک ریڈرز کی کمیونٹی ہوتی ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر وہ لکھتا ہے۔ اور یہ فاروقی کا ناول جو لکھا ہے فاروقی نے، جس میں شعری حیثیت ہے، جو مقبول عام ادب سے نکل کر اور مخصوص ادب کی طرف آیا ہے، جو کہ ادب کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، جو داستان کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، کہانی کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، یہ ناول اس کے لیے ہے۔ یہ صرف ایک ہند اسلامی تہذیب کا مرقع نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ میں اس میں آخر میں میرا موقف یہ ہے کہ یہ سبب لکھنے کے بعد ہمارے کسی نقاد نے بنی ٹھنی کو کیوں پیش کیا تھا ابتدا میں؟ بنی ٹھنی کے پھر غائب کیسے ہو گئی؟ غائب ہونے کے بعد صرف پھر وزیر خانم کے خواب پہ کیوں آتی ہے؟ اور وزیر خانم پھر بار بار موہنی کا ذکر خیال کیوں آتا ہے انہیں؟ اپنا سراپا دیکھ کر وہ موہنی کا حوالہ دیتی ہیں۔ گویا کہ کہیں نہ کہیں بنی ٹھنی جس طرح سے ان کے نسبی سلسلے پر ایک جادو کی طرح محیط تھی، اور تمام زندگیوں کے دھارے جس نے بدل دیے تھے، مخصوص اللہ تک اور وسیم جعفر تک انہوں نے تمام زندگیوں پر وہ اثر انداز ہوئی تھی، تو اس کے بعد غائب ہو گئی۔ تو غائب ہوئی تو کہاں ہوئی؟ دراصل غائب ہو کر میرا موقف یہ ہے کہ وہ وزیر خانم میں آ کر ڈھل گئی، وزیر خانم میں کی روح میں چلی گئی۔ اور وزیر خانم وہ مہاراول کی بیٹی جو کہ خاموش پسند، صرف ایک خوبصورت جادو انگیز تصویر ہے، بہت نازک ہے، جو کہ ایک سوئی کی نوک سے مر سکتی تھی، اس کی گردن تلوار سے مہاراول اڑا دیتا ہے۔ یہ ایک بڑا اذیتناک جو اس میں مرحلہ آتا ہے، بہت اذیتناک تھا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ وزیر خانم کی زبان یہ بتاتی ہے کہ وزیر خانم جو ہے اس مین میڈ سوسائٹی، اس مرد اساس معاشرے سے بدلہ لینے کے لیے وہ اپنی زبان کھولتی ہے۔ بنی ٹھنی اپنی خاموشی سے ٹیسڈا ولے جو کہ ہارڈی کا بہت بڑا ناول ہے، اس ہیروئن کی طرح سے قربان ہو جاتی ہے، لیکن وزیر خانم قربان ہونے سے انکار کر دیتی ہے۔ یہ دونوں جو پہلو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ وزیر خانم صرف اور صرف بنی ٹھنی کی خوبصورتی کو دہرانے کے لیے فاروقی نے پیش نہیں کیا تھا، بلکہ اسے ایک نئی طرح کس طرح سے تناسخ کے طور پر وہ پھر سے پیدا ہوتی ہے اور پھر سماج سے وہ ٹکراتی ہے۔ آخری پیراگراف میں اسے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ شارف صاحب نے بار بار تاکید کی اور ڈائس پر بھی تاکید کی
کہ ہمارے گورنر صاحب کو جلدی جانا ہے، اور میری بیگم نیچے بیٹھی ہوئی ہیں فریدہ عتیق، وہ بھی تاکید کر رہی تھی کٹ کٹ کٹ، تو مجھے تو ظاہر ہے گھر بھی واپس جانا ہے، اس لیے جی بس بار بار مجھے سمجھ نہیں ہے ایسا مت کہیے، بولیے. تو دیکھیے اب یہ محب اردو ہیں، اور یہ بار بار نائک جی کی بات جو ہے دہلی تک پہنچ گئی ہے کہ بھئی یہ بار بار آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے اعزاز بخشا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ صحیح معنوں میں میں نے اب یہاں آ کر اپنی عزت افزائی خود کی ہے، یعنی اردو کے مجلسوں میں آ کر ایک طرح سے عزت افزائی میں نے خود کی ہے، نہ صرف یہ کہ آپ نے مجھے اعزاز بخشا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہے. اور حضرات یہ رام نائک صاحب کی کشادگی قلب، کشادگی نظر، کشادگی نفس کا مظاہرہ ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ بہت مصروف ترین ہستی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں. تو میں صرف یہ آخری جو حصہ ہے میں اسے سنانے پر اکتفا کروں گا. وزیر خانم کے کردار تک پہنچنے میں یہ عرض کر دوں کہ میرے میں جو لکھتا ہوں تھوڑا ٹیکنیکلٹیز زیادہ ہوتی ہیں. میں کہانی کو کہاں افسانہ یا ناول کی کہانی کو دہرانے کو میں تدقیق کبھی نہیں کہتا. اس کے بیانیہ کے کیا کیا تقاضے ہیں بیانیہ کے، وہ اس پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں. ذکیہ صاحبہ، وزیر خانم کے کردار تک پہنچنے میں فاروقی کو کئی زبانیں اور کئی پرپیچ مسافتیں طے کرنی پڑی، کیونکہ وزیر خانم ایک اعتبار سے من موہنی ہی کا دوسرا جنم ہے، اور یہ دوسرا جنم نو آبادیات کے عروج اور مغلوں کے زوال کا عہد ہے. بنی ٹھنی کی تصویر جتنی بولتی ہے یا تصویر میں اس کے بدن کی زبان جتنی منہ پھٹ ہے، وہ اتنی ہی منہ بند اور مکمل سپردگی کا نمونہ ہے. مہاراول خود ایک نفسیاتی کیس ہے، یہ اس کا فادر ہے. مہاراول خود ایک نفسیاتی کیس ہے جو خود اپنی خلق کردہ پیکر وجود کی تاب نہیں لا سکا. وہ اس کے نزدیک یہ ایک ایسا مقدس، شفاف اور انوٹھا پیکر وجود ہے جس پر کسی دوسرے کی نگاہ بھی پڑ گئی تو اس کی فطری پاکیزگی اور معصومیت غارت ہو جائے گی. لیکن حسن تو خود بیتاب تھا جلوہ دکھانے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ انوٹھی کیوں ہے. مخصوص اللہ رنگوں اور لکیروں میں اس کے سراپا کو ایک ایسے خیال و خواب میں بدل دیتا ہے جو وزیر خانم تک پیچھا نہیں چھوڑتا، کیونکہ بنی ٹھنی کی زندگی کا خاکہ ادھورا ہی رہا. وہ ایک بے چین روح کی مانند بھٹکتی رہی اور بالآخر وزیر خانم کے پیکر میں اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے. یہ سب کار چھٹ کر دی ہے میں نے. وزیر خانم کو 10-11 برس کا ایک طویل عرصہ مرزا فخرو کی رفاقت میں گزرا، جس میں آرام و آسائش کی کوئی کمی نہ تھی، مگر مستقبل قریب کے دلدوز اندیشے بھی اس کے دامنگیر تھے. شہنشاہ دورہ کی حدود سلطنت قلعہ معلیٰ تک محدود ہو کر رہ گئی تھی. مرزا فخرو کی ولی عہدی بھی ایک بھرم سے کم نہ تھی. جو کچھ بھی بچا کھچا شیرازہ تھا وہ بس بکھرنے ہی والا تھا، اور اس سے پہلے کہ خوف کی تلوار سروں پر ٹوٹ گرے مرزا فخرو بھی یکایک بیمار ہوئے اور آنن فانن اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے. وزیر خانم کی آزمائشوں کے کئی دور گزر چکے تھے، لیکن عمر کے اس حصے میں اب اس کے اعضاء میں وہ سکت نہ تھی کہ بے گھری، بیوگی یا اثر نو ازدواجی زندگی کے تجربے کا بوجھ برداشت کر سکے. وہ پوری طرح تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی. 2 چراغ، یہ 2 بیٹے تھے اس کے، 2 چراغ اس کی ڈھارس تھے. انہیں پر اکتفا کر کے اور انہیں کی روشنی میں وہ اس دہلی کو خیر بات کر دیتی ہے جہاں اس نے اپنی ترجیحات کے تحفظ کے لیے تنہا پوری ایک جنگ لڑی تھی. بنی ٹھنی نے آخری پیراگراف ہے، بنی ٹھنی نے یہ جنگ نہیں لڑی. اس کا یہ معصوم سا خیال کہ جسے اپنی غیر معمولی خوبصورتی کی وجہ سے 7 پردوں میں رکھا جاتا ہے،
دوسرے یا کسی مصور کی نظر میں وہ کیسی ہے؟ اس کے باپ کے نزدیک یہ ایک بڑی بغاوت تھی جو اسی کے لیے بلائے جان بھی ثابت ہوتی ہے۔ مرد اساس معاشرے کی اس کوتاہ بینی اور خصوصاً مرد کے تحکمانہ مزاج سے وزیر خانم اس قدر آگاہ تھی کہ نکاح کی رسم تک وہ عورت کے لیے پابند سلاسل کے طور پر قانونی صدد خیال کرتی ہے۔ ان وقتوں میں کسی عورت کا اپنے اصولوں کا دفاع کرنا اور اپنے ضمیر کی آزادی کے تحفظ کو برقرار رکھنا اتنا آسان نہ تھا۔ من موہنی کو کسی صفائی کا موقع نہیں دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے قدرت کی سنگائی کے اس نادر پیکرے وجود کو برائے ناموس قتل کر دیا جاتا ہے۔ وزیر خانم سر جھکانے والوں میں سے نہیں تھی، بلکہ دوسروں کو اپنی اخلاقیات کے سامنے سر نگو کرنے کا غیر معمولی مادہ رکھتی تھی۔ اس کے لیے دوسروں کی شرائط پر جینا بھی ایک طرح کی موت ہے، اور من موہنی اس موت کا مزہ چکھ چکی تھی۔ وزیر خانم کا فہم و ادراک ان ادوار کے پڑھے لکھے مردوں اور عورتوں سے زیادہ حساس تھا۔ انسان شناسی کا جوہر جس کے ساتھ مقدر ہے، وزیر خانم یا من موہنی واقعتاً جیسی تھی۔ یہ 3 سطریں ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ وزیر خانم یا من موہنی جیسی تھیں، فاروقی کے ماہرانہ لفظی شبیہ سازی کے ہنر نے انہیں اثر نو خلق کیا ہے، بلکہ گڑھا ہے، اس معنی میں کہ یہ چاند تھے سرے آسماں کو بھی گڑھا گیا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ناولز آر میڈ، یا ناول بنائے جاتے ہیں، گھڑے جاتے ہیں، اور فاروقی کا ناول بلا شبہ اپنے طرز و تکنیک کے اعتبار سے ایک منفرد ترین گھڑا ہوا اور ایک احساس بیانیہ یعنی میٹا نیریٹیو ہے، جو چھوٹے چھوٹے بیانیوں کے درمیان اپنی ایک الگ ہی ڈھب دکھا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔